آج ایک جھوٹی خبر چلائی گئی ہے کہ میرے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور خودکش حملہ ہوا ہے، کوئی جھوٹی خبر، اس لیے کہ مردان کی جلسے کے لیے خوف و ہراس پیدا کیا جائے، اس لیے کہ مردان کی جلسے کو ناکام کیا جائے۔ میں اس تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو اپنی بھی کچھ نادار ہے کہ بھائی تم کیوں دوسروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو؟ ہم نے تو دنیا کو دکھانا ہے کہ عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، عوام عمران خان کے ساتھ ہے، تو عمران خان کے لیے لوگ نکلیں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہاں عمران خان کے سن ساتھ لیا اپنے لوگ ہیں۔ اسد کیسر کی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا جلسے کے حوالے سے، انہوں نے کیا کیا باتیں کی، ان کی مزید جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جلسے کے کیا صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا بشرا بی بی کے صحت کے حوالے سے ان کی بیٹی کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، وہ کیا معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا جو اسٹریٹ ہرمز کو کھولنے کی باتیں ہو رہی تھی، اب ان کو دوبارہ جو ہے نا بند کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے، یہ کیا معاملات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک جو سب سے اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جو جس طریقے سے عمران خان خود تو جیل میں ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے سپاہیوں کو جس طریقے سے نکالا ہوا ہے، اور ان کے سپاہی جس طریقے سے ہر پروگرام میں جا کر مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کس طریقے سے وہ ٹی وی پر بیٹھ کے ان کی کس طریقے سے مذاق بناتے ہیں۔ ندیم حیدر پنجوتا نے اس حوالے سے اور عمران خان کی وکالت کرتے ہوئے انہوں نے ٹی وی پہ بھی ان کی عدالتوں میں بھی ان کی وکالت کی، اور ٹی وی پہ بھی انہوں نے وکالت کی ہے۔ یہ ان کا کیا کہنا تھا ان کے آپ کو سامنے ان کی خبر سنوائیں گے، اور انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اور کیا کیا معاملات ہوئے اس میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے جلسے کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ جلسے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جلسے کی تیاریاں عروج پر ہے، لیکن یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی لوگوں کے ان کی لڑائیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی نظر آ رہی ہے، لیکن اب جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی لڑائیاں جو چل رہی ہے، لیکن اس میں اب کل کا دن جو ہے نا ایک فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی لوگ تھے ان میں لڑائی کیا وہ ایک سٹیج پر نظر آتے ہیں یا نہیں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے جیسا اسد کیسر نے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسد کیسر پر فائرنگ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ایسے خبریں جو ہے نا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے نا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ایک خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں اگر شرکت کی تو ان پر جو ہے آپ لوگوں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر دیکھا جائے جس طرح سے ہم اگر ماضی میں جائے تو اس طریقے سے پہلے لوگ جلسوں جلوسوں اور ان دیگر چیزوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں بم دھماکہ نہ ہو جائے، اور کئی لوگ جو ہے نا اسی طریقے سے جلسے اور جلوسوں میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے، اور یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں ایسی جو بدعزمی ہے وہ نہ ہو جائے، اور وہاں پر کوئی ایسا دھماکہ نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا ایک خوف و ہراس پھیلایا جا رہا تھا تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ ایک دم فلوپ ہو جائے۔ لیکن اس حوالے سے جس طریقے سے تیاریاں اگر دیکھا جائے چل رہی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک نیا پاور شو جو ہے نا جس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جلسے ہے، لیکن ویسے نہیں ہوگا یہ جلسہ، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے محمود خان چغزئی، علامہ راجہ ناصر عباس یہ سہیل آفریدی سے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی بہن علیمہ خان جیسا گزشتہ ہفتے انہوں نے سلمان اکرم راجہ پر تنقید کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سلمان اکرم راجہ نے ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور دیکھتے کہ یہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا جو ہے نا فیصلے سامنے آتے ہیں۔ لیکن یہ جو جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ فیصلہ کن ثابت ہوگا، اور اس میں یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اب کس موڑ پر ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو جو لوگ ہیں ان میں اختلافات بڑھتے ہوئے کیا پاکستان تحریک انصاف کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے پارٹی کے، یا ایک پیج پہ جو ہے نا جلسے میں نظر آئیں گے؟ یہ تو دیکھتے کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو عوام ہے عوام تو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے عمران خان کے حق میں، لیکن دیکھتے کہ آنے والے ٹائم پہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جلسہ بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے نعیم حیدر پنجوتا کے حوالے سے رکھتا ہوا عمران خان کی سپاہی نے ایسی باتیں کی کہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے انہوں نے ایسی باتیں کی سب کو حیران کر دیا، اور انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ ٹی وی پر اٹھایا ٹی وی شو میں کہ اس سے بھی کافی تشویش پھیلی۔ نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بیوی کے آنکھ میں ایک جیسے انفیکشن کیسے پیدا ہوا، یہ انہوں نے ٹی وی پر بڑا سوال انہوں نے اٹھا دیا۔ مزید کہتے ہیں کہ نعیم حیدر پنجوتا مزید کہتے ہیں کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر، اور جب ان کو خدشہ ہوا تو انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر سے اور ذاتی معالجین سے انہوں نے بات کرنے کی، اور جیل حکام سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے ڈاکٹروں سے ہماری
طبی معائنہ کرایا جائے جو اب تک نہیں کروایا گیا، اور نہ یہ جو آنکھ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نہ ان سے جو نا یہ معائنہ کرانے دیتے ہیں۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں نعیم حیدر پنجوتا کا مزید کیا کہنا تھا عمران خان کے صحت کے حوالے سے، یہ ویڈیو دیکھیں۔ اس بیرک کے اندر سیل کے اندر جاؤ جہاں پہ آپ کو 24 گھنٹوں کے لیے سولٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھو، کیونکہ فیملی کی ملاقات پچھلے 1.5 مہینے سے بند ہے، خان صاحب سے بھی بہت عرصے سے بند ہے، جو بیوی کی فیملی ہے اس سے بھی 1.5 مہینے سے بند ہے، اور اس سے پہلے بھی بند ہے، صرف ایک درمیان کے اندر ملاقات رہے گی، پھر ملاقات نہیں کرے۔ اب یہاں پر 2-3 سوال جنم لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کے اندر رٹنا کا مسئلہ ہوا، ہم نے کہا کیوں رٹنا کا مسئلہ، آپ نے کہا جی عمر کے حساب سے ہو سکتا ہے، ہم نے کہا کہ ہمارے ذاتی معالجین جانتے ہیں، آپ نے نہیں جانے دیا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے چھپایا؟ دوسری یہ ہے کہ بیوی کی آنکھ کے اندر بھی ایشو ہوا، اب بیوی کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، تو بتایا جائے کہ کیا ایسی چیز ہے جو یا تو کھانے کے اندر کوئی چیز ملا کے آپ دے رہے ہیں، یعنی سوالات آپ کو پراپر ان کے بلڈ سیمپلز ہوں، دونوں کو میاں بیوی کو شفٹ کیا جائے، ذاتی معالجین ہوں، ان کا مریم نواز کا ایک دروازہ ٹوٹا تھا۔ سن لیا اپنے نعیم حیدر پنجوتا کی گفتگو کے انہوں نے کیا کہا۔ اسی طریقے سے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے بھی عمران خان کے صحت کے حوالے سے جو یہ زیادہ خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ ان کو جو اسپتال نہیں شفٹ کیا جا رہا، یہ حکومت نہیں کر رہی، یہ حکومت یہ کام کر رہی ہے، تو اس پر رانا ثناء اللہ کا کیا کہنا تھا، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیے، ذرا ان کے مختصر سی ویڈیو ہے یہ دیکھیں، اس جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رانا ثناء اللہ بجائے حکومت کی ذمہ داری کے بجائے یہ جیل حکام پر ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ یہ ذرا ان کی ویڈیو دیکھیں۔ جو جیل رولز یا قوانین ہیں اس میں گورنمنٹ کی یا جیل اتھارٹیز کی یہ کمپیٹنس نہیں ہے کہ وہ کسی کو جیل شفٹ کریں یا نہ ہاسپٹل شفٹ کریں یا نہ کریں، یہ ڈاکٹر کی سوابدید ہے۔ اگر آپ کسی قیدی کو یا کسی انڈر ٹرائل پرزنر کو لاتے ہیں ہاسپٹل میں، اور اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے، ہی از نو مور ریکوائرڈ ٹو بی ایڈمیٹڈ ان ہاسپٹل، تو اس کو واپس جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل میں بھی ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے، وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیم ہے جو عمران خان صاحب کو بھی یہ سارا آپ نے سن لیا، لیکن بشریٰ بیوی کے صحت کے حوالے سے ان کی بہن کی گفتگو سامنے آئی ہے جس میں یہ ان کو نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جیل میں جو نا ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، تبھی ان کی جو اور عمران خان کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے وہ ایک ساتھ ہو گیا ہے۔ مریم بھٹو مزید کہتی ہے کہ ان کو اور جو انہوں نے بشریٰ بیوی کے بیٹی کے حوالے سے انہوں نے جو لکھا ہے، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ جو بشریٰ بیوی کی جو بیٹی ہے، جو خاور مانیکا کی بیٹی ہے، انہوں نے جو ہے یہ بات کی ہے کہ میری والدہ بہت تکلیف میں ہیں جیل میں، اور ہمیں بتائے بغیر ان کی جو نا ایک بڑی سرجری کی گئی ہے اور ہمیں جو نا بتایا نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کافی لمبا چوڑا جو نا انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے مختصر جو مین پوائنٹ کی باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، پہلے ذرا جلسے کے حوالے سے تو میں نے آپ کو سارا جو جلسے کا پہلو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے سارا رکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے اگر پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے وہ ایک ایسے موڑ پر ہے کہ وہ ایک کشتی میں دو کشتی میں جو نا انہوں نے دونوں پیر اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرف جاتی ہے، لیکن یہاں پر جو تجزیہ کار کہتے ہیں وہ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے صوبے مردان میں جتنے بھی جلسے کرے اور جو بھی کچھ کرے اپنے صوبے میں، لیکن اس سے کوئی جو نا فرق نہیں پڑتا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اگر یہ کمپرومائز نہیں ہوتے تو یہ جلسہ اسلام آباد میں کرتے، پنجاب میں کرتے، اور کراچی میں کرتے، اور دیگر جو ملک کے جو 4 صوبے ہیں اس میں کہیں نہ کسی صوبے میں کرتے، لیکن انہوں نے بالخصوص چوز کیوں کیا جو نا کیوں کیا انہوں نے جو پنجاب کا انہوں نے پہلے جو نا کہا تھا کہ اسلام آباد میں احتجاج کریں گے، پھر انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج نہیں کیا، پھر انہوں نے آخر کار جو نا ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب ہم جو نا احتجاج جو نا اب مردان میں کریں گے۔ کیوں پاکستان میں کوئی اور صوبہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو نا احتجاج کرو؟ اب مردان میں اگر آپ احتجاج کرنے کے لیے جاؤ گے تو آپ کا اپنا صوبہ ہے، کروڑوں لوگ لے آؤ، لاکھوں لوگ لے آؤ، جو بھی آپ نے نفری لگانی ہے اپنی پولیس کو وہ آپ خود بھی لگا سکتے ہو۔ تو اس سے حکومت کو جو نا کوئی پریشرائز نہیں ہوگی، حکومت کو اس چیز سے کوئی فائدہ جو ہے نا ہوگا، نہ کوئی نقصان ہوگا، کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا KPK جو ہے نا خیبر پختونخوا جو عمران خان کا حکومت ہے وہاں پر، تو اس سے جو ہے نا ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے جو ہے نا فرق دیکھنا ہے تو آپ یہی جلسہ آپ اسلام آباد میں کر کے دیکھ لو، تو آپ کو اس سے حکومت کو کافی جو ہے نا دھچکا پہنچے گا، اور اس سے جو ہے نا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ بڑے کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تین کی جو ساری جو نا باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ اب آنے والے دنوں میں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے مردان کا جلسہ چوز کرتے ہوئے انہوں نے میرے خیال سے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر یہ جلسے کے بعد کوئی اور جلسہ یہ اسلام آباد میں کرتے ہیں کہ نہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس جلسے میں یہ کس طریقے سے جذباتی گفتگو کرتے ہیں یا نہیں، یا کسی جو بڑے قیادت کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا نہیں، یہ تو خیر آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا۔ اگلی جو میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں وہ آپ کے سامنے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خبر رکھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کس طریقے سے منتیں کر کے ایران کو منانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہی کو دھمکیاں لگانی شروع کی، پھر جب اس سے بھی نہیں ہوا تو
پھر انہوں نے جو نا صلح کی باتیں کرنے لگے، لیکن اب اسی سے بھی نہیں ہوا تو انہوں نے اسٹریٹ ہرمز کے پاس اپنے فوجی تعینات کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ایران کا یہ واضح پیغام آ گیا ہے کہ ہم اسٹریٹ ہرمز کو بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جب تک ایرانی فوج کے جو قیادت ہے وہ وہاں پر موجود ہے تو تب تک ہم لوگ یہ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے آڑ میں ایران کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجوہات کی وجہ سے اسٹریٹ ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کی خبریں زیر گردش ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ جو نا ایسے چل رہا ہے کہ اس میں دو باتیں سامنے آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کوئی نئی چال چلنے کے لیے جا رہے ہیں، یا تو وہ ایک 2 ہفتوں کا جو انہوں نے جنگ بندی کا گیپ دیا ہے تو یہ خود کو تیار کرنے کی انہوں نے جو نا خود کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ کرے، تاکہ اس میں امریکہ کو جو ہے نا نقصان نہ ہو، اور ایک ایسی لمبی جنگ کے لیے جو نا وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی خبریں جو ہے نا زیر گردش ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔